السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے حکومت کا یہ عزم دہرایا ہے کہ غیر ضروری درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافے کے ذریعے معیشت کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کیا جائے گا۔ صدر نے ملک میں صحت کی سہولیات میں بہتری کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کے دانشمندانہ اقدامات ملک کو معاشی بحالی اور ترقی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے کاروبار دوست پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینٹ نے ایک تحریک میں ایوان بالا کے چیمبر کو آئندہ ماہ اس کی گولڈن جوبلی تقریبات کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے وزیر اعظم کے فنڈ میں SMS کے ذریعے عطیہ کرنے کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے سمندر پار پاکستانی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ترکیہ کے زلزلہ زدگان کی امدادی کوششوں کے لیے دل کھول کر عطیات دیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مداخلت کریں۔ امریکی صدر نے یوکرین کے لیے $50 کروڑ مالیت کا امدادی پیکج فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شمالی کوریا نے آج اپنے مشرقی ساحل سے 2 مزید بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ 8ویں پاکستان سپر لیگ کا نواں میچ کراچی میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کے درمیان جاری ہے۔ اور فلمی اداکارہ تمنا بیگم کی آج 11ویں برسی منائی گئی۔ یہ تھیں اہم خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب ان کی تفصیل۔ پہلے چلتے ہیں نعیم زبیری کی جانب۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ٹھوس اور ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات عالمی مالیاتی فرم روتس چائلڈ اینڈ کمپنی کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ سیلاب جیسی قدرتی آفات کا سامنا کرنے اور سابق حکومت کی بد انتظامی ورثے میں ملنے کے باوجود موجودہ حکومت نے معیشت کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے غیر ضروری درآمدات کو کم کرنے اور ساتھ ساتھ برآمدات بڑھانے کے ذریعے معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ وفد نے بتایا کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال مستحکم ہے اور ملک کی ہنرمند افرادی قوت اس کی حقیقی طاقت ہے۔ وفد نے بتایا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج خطے میں سب سے اچھی کارکردگی دکھانے والا اسٹاک ایکسچینج ہے۔ وفد نے موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کے بارے میں بین الاقوامی فورموں پر آگاہی پیدا کرنے پر پاکستان کی تعریف کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے عوام کی صحت اور فلاح و بہبود میں بہتری اور انہیں صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ صدر نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں چیف ایگزیکٹو آفیسر سیمنز ہیلتھینئرز پاکستان اینڈ افغانستان خرم جمیل سے باتیں کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ میڈیکل ٹیکنالوجی میں پیش رفت ملک کے طب اور صحت کے شعبے میں تبدیلی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ صدر نے زور دیا کہ پاکستانی معالجین صحت کو شعبہ صحت میں چیلنجوں سے کامیابی سے نمٹنے کے لیے جدت اور صحت کی سہولیات کی فراہمی میں تبدیلیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سرکاری اداروں، نجی تنظیموں اور NGOs کے درمیان شراکت داری قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ خصوصی افراد کی بہتری اور چھاتی کے سرطان کے بارے میں مل کر کام کیا جا سکے۔ خرم جمیل نے صدر کو بتایا کہ سیمنز ہیلتھینئرز پاکستان میں صحت کی سہولیات فراہم کرنے والی ایک بڑی کمپنی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اقتصادی بحالی اور ترقی کے لیے معاشی اور مالیاتی استحکام لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر اینڈریو ڈیلگش سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے اس امر پر زور دیا کہ پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تاریخی تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو باہمی مفاد کے لیے مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے برطانوی سفیر کو تباہ کن سیلاب کے باعث پیدا ہونے والے اقتصادی مسائل سے آگاہ کیا۔ برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر نے سماجی اقتصادی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی حکومت اور عوام کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے ظفر اقبال کی اس رپورٹ میں۔
آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ ابھرتی ہوئی معیشت بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے قرضوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے امن، استحکام اور دوستانہ کاروباری پالیسیاں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے اور استحکام کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے ملک کی ساری قیادت کو اور ملک کے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو برآمدات کی طرف موڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کو بہتر بنانے کے مقصد سے نجی شعبے کی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ برآمدات بڑھانے کے لیے سرکاری اور نجی شراکت داری ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملکی برآمدات کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ معاشی بحران پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے آبادی فنڈ نے ملک میں آبادی کے انتظامی شعبے میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش پاکستان میں ادارے کی نمائندہ ڈاکٹر لوئس شبانش نے آج اسلام آباد میں انسانی حقوق کے وزیر ریاض حسین پیرزادہ سے ایک ملاقات میں کی۔ انسانی حقوق کے وزیر نے کہا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو آبادی کی بد انتظامی کا شکار ہے اور آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اسے روکنے کی ضرورت ہے اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اس مقصد کے لیے مزید فنڈز مختص کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اداروں سے اشتراک عمل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آبادی کی منصوبہ بندی کے مسئلے، اقتصادی ترقی پر اس کے اثرات، صنفی مساوات اور آبادی کی منصوبہ بندی اور ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے آبادی فنڈ کی جانب سے مدد پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ نے آج ایک تحریک منظور کی جس میں سینٹ کے چیمبر کو ایوان بالا کے 50 سال مکمل ہونے کی تقریبات کے لیے استعمال کرنے کی اجازت طلب کی گئی۔ تحریک گردیپ سنگھ نے پیش کی تھی۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا کہ ایوان بالا کی تاریخی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اگلے ماہ 50 سالہ تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ایوان کا خصوصی اجلاس اگلے ماہ کی 15 سے 17 تاریخ تک منعقد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک روزہ غیر رسمی اجلاس میں شرکت کے لیے سابق ارکان سینٹ کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ اجلاس کے آغاز پر ایوان نے ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ پڑھی۔ آج ایوان میں 2 بل پیش کیے گئے۔ ان میں حقوق اطفال کے حوالے سے قومی کمیشن کا ترمیمی بل 2023 اور سرکاری ملازمین کا ترمیمی بل 2023 شامل ہیں۔ سینٹ کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے کہا ہے کہ وہ عدالتی احکامات کی تعمیل کریں اور بحران پیدا کرنے کی بجائے پیش ہوں۔ آج شام اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک میں بدامنی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں اور یہ بات قابل مذمت ہے کہ تحریک انصاف نے لوگوں کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر جمع ہونے پر اکسایا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر عمران خان کو عدالتوں میں پیشی سے رعایت دی گئی تو پھر ہر پاکستانی کو یہ رعایت دی جانی چاہیے۔ تخفیف غربت کی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقوم کی تقسیم کے ذریعے خواجہ سراؤں کی مالی امداد شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں زوم لنک کے ذریعے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کانفرنس کا موضوع تھا پاکستان میں خواجہ سراؤں کی مالی معاونت۔ انہوں نے خواجہ سراؤں سے کہا کہ اسکیم کا فائدہ اٹھائیں اور شناختی کارڈ لے کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی تحصیل دفتر جا کر اپنا اندراج کرائیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن شازیہ مری نے کہا کہ معاشرے کے کمزور اور کم مراعات یافتہ طبقے بالخصوص پاکستان کے خواجہ سراؤں کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں مالی مسائل عوام میں شعور اور معاشرے میں قابل قبول ہونا سر فہرست ہے۔ ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے وزیر اعظم کے فنڈ کے لیے SMS کے ذریعے عطیہ کرنے کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سہولت کے تحت موبائل فون استعمال کرنے والے فنڈ لکھ کر
99779977 پر بھیج کر ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کو 10 روپے عطیہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ترکیہ کے سیلاب زدہ لوگوں کے لیے امدادی کوششوں میں دل کھول کر مدد کریں۔ پاکستانی امریکی ڈاکٹروں کی طرف سے منعقد کی گئی ایک زوم ٹیلی تھون کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارے دل ترکیہ کے عوام اور حکومت کے لیے دکھی ہیں جو گزشتہ 100 سال کے دوران بدترین زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ مسعود خان نے کہا کہ پاکستان نے کئی پروازوں اور ٹرکوں کے ذریعے امدادی سامان بھیج کر ترکیہ میں ہنگامی صورتحال کا فوری جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بحالی کے ابتدائی مرحلے میں مدد کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے $1 ارب کی امداد کی اپیل کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے اپنے وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں 3 بین الاقوامی انسانی امداد کے فورم میں شرکت کی۔ اس سال فورم کا موضوع بدلتی ہوئی انسانی امداد کی ضروریات، ترقی اور رد عمل تھا۔ فورم کا افتتاح سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کیا۔ یہ فورم انسانی امدادی کام میں بامقصد متعلقہ اور مطلوبہ اصلاحات لانے کا ذریعہ ہے۔ تجارت کے وزیر سید نوید قمر واشنگٹن میں منعقد ہونے والی پاکستان امریکہ تجارتی اور سرمایہ کاری فریم ورک ایگریمنٹس کونسل کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر تجارت نے کہا کہ وہ 8 سال بعد منعقد ہونے والے اجلاس کی مشترکہ صدارت کرنے کے لیے واشنگٹن روانہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوششیں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کل لرکاہر میں ٹریفک کے المناک حادثے اور عمرکوٹ کی کالنکیٹ جھیل میں کشتی الٹنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک تعزیتی پیغام میں وزیر اعظم نے مرحومین اور سوگوار خاندانوں کے لیے دعا کی۔ انہوں نے دونوں حادثات میں زخمی ہونے والوں کی تمام ممکنہ بہترین طبی سہولت فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو حفاظتی تدابیر بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کل لرکاہر بس حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے الگ الگ بیانات میں جمع ہونے والوں کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبے سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ کراچی پولیس دفتر پر حملے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایک دہشت گرد کا تعلق لاکی مروت جبکہ دوسرے کا تعلق وزیرستان سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ سندھ اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی گئی ہے اور واقعے میں شہید ہونے والوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے سندھ کے نمائندے جاوید سمیجو سے۔ سندھ اسمبلی نے کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے کے خلاف مذمت کی قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کی۔ قرارداد میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جبکہ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی گئی۔ قرارداد پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی نے پیش کی۔ اجلاس کے آغاز میں شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری نے خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی سے آج پشاور میں ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سندھ کے گورنر نے پشاور پولیس لائنز کے سانحے پر افسوس کا اظہار کیا اور شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ گورنر حاجی غلام علی نے سندھ کے گورنر کا پولیس لائن سانحے پر تعزیت کے لیے پشاور آنے پر شکریہ ادا کیا۔ آج مظفر آباد میں ہونے والے ایک اجلاس میں آزاد جموں کشمیر میں 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری کے انعقاد کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر مظفر آباد ڈویژن مسعود الرحمان نے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈیجیٹل مردم شماری اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے شروع ہوگی۔ گلگت بلتستان حکومت نے علاقے میں اراضی اصلاحات کا پیچیدہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔
اراضی کے حوالے سے ہونے والی تمام اصلاحات پر مشتمل ایک قانون لانے کے لیے گلگت بلتستان کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنروں کی 2 روزہ کانفرنس آج گلگت میں شروع ہوئی۔ فیلڈ افسروں سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری محی الدین احمد نے موجودہ قوانین، قواعد و ضوابط اور زمینی حقائق کا جائزہ لے کر اس کانفرنس کے اختتام تک اراضی اصلاحات کی ایک جامع دستاویز کی تیاری یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے فیلڈ افسروں سے کہا کہ وہ عوام کا مفاد ذہن میں رکھتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس پر زور دیا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کے خطے میں بڑی تباہی کو روکنے کے لیے تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے فوری طور پر مداخلت کریں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم احمد خان نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں افسوس ظاہر کیا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو ایک میدان جنگ میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں قابض بھارتی فوجی پوری شہری آبادی کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور حقوق انسانی کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں پر بھی زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں جموں و کشمیر بھیجیں، جہاں تمام بنیادی حقوق سلب کیے جا چکے ہیں اور لوگوں سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں اور ان کی املاک مسمار کی جا رہی ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے جموں میں پارٹی کارکنوں سے بات چیت کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بھارت میں حکمران بی جے پی اور RSS کے گٹھ جوڑ کی طرف سے لگائے جانے والے ہندتوا نعروں سے گمراہ ہوئے بغیر متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔ انہوں نے کہا کہ وادی کے عوام کو آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے بارے میں خدشات لاحق ہیں، کیونکہ مودی حکومت غیر کشمیری ہندوؤں کو مقبوضہ علاقے میں آباد کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں خطے کی آبادی کا تناسب پہلے ہی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج جب دنیا بھر میں سماجی انصاف کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بھارت میں نریندر مودی کی حکومت اقلیتوں کو مسلسل ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ رواں ہفتے ہی ریاست ہریانہ میں ایک ہندتوا گروپ نے 2 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ اس دن کو دنیا بھر میں اقلیتوں کے ساتھ یکساں سلوک یقینی بنانے کے لیے منایا جاتا ہے، تاہم بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں، دلتوں اور سکھوں کو منظم امتیازی سلوک کا سامنا ہے اور انہیں سماجی انصاف سے محروم رکھا جا رہا ہے اور بھارت میں ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے $50 کروڑ کا نیا فوجی امداد کا پیکج فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اعلان امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے اچانک دورے کے دوران کیا، جو روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ان کا پہلا دورہ ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کی مدد کے لیے امریکہ ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کے لیے مزید ہتھیار بھی فراہم کرے گا۔ یوکرین کے صدر نے جو بائیڈن کے دورے کو سراہا۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کرے اور خطے میں مفاہمت اور امن مذاکرات میں پیش رفت کے لیے حقیقی اقدامات کرے۔ بیجنگ میں نیوز بریفنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینگبن نے کہا کہ چینی حکام چین روس تعلقات پر امریکی تنقید قبول نہیں کرتے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ یوکرین کے مسئلے پر ذمہ دارانہ رویہ اپنائے۔ ترکی نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اس کی دفاعی صنعت پر عائد پابندیاں اٹھا لے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولت گووسوگلو نے انقرہ میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ F-16 لڑاکا جیٹ طیاروں کی فروخت کے معاہدے کو قطعی شکل دینا دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ انہوں نے دہشت گردی یا دہشت گرد گروپوں کے خلاف مل کر لڑنے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے امریکہ کے اس عزم کا اظہار کیا کہ زلزلے سے متاثرہ ترکیہ کی مدد کی جائے گی۔ شمالی کوریا نے آج اپنے مشرقی ساحل سے مزید 2 بیلسٹک میزائل چلائے۔ ایک ملٹیپل راکٹ لانچر سے 2 راکٹ چلائے گئے جن کے اہداف 395 کلومیٹر اور 337 کلومیٹر دور تھے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر ایجنسی KCNA نے بتایا ہے کہ اس فائرنگ میں جو راکٹ لانچر استعمال ہوا ہے وہ دشمن کی ایئر فیلڈ کو مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ادھر جاپان کے وزیر اعظم فیومیو کیشیدا نے ان تجربات کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کی ہے، جو توقع ہے کہ آج ہوگا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
تسکین ظفر سے۔ بہت شکریہ نعیم زبیری آپ کا۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے کرکٹ کے حوالے سے خبر۔ کراچی میں 8ویں پاکستان سپر لیگ کے 9ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 16 اوورز میں 98 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پی ایس ایل کے 14 میچ راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے، جس میں 5 میچ ڈے اینڈ نائٹ ہوں گے۔ یہ بات کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے آج راولپنڈی میں ایک اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس میں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پاکستان سپر لیگ کے میچوں کے لیے حتمی شکل دیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن نے کہا کہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 17,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ شٹل سروس فراہم کرے گی، جس کے لیے پنجاب حکومت نے 8 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ کراچی کنگز کو ملتان سلطان کے خلاف میچ سے پہلے بڑا دھچکا پہنچا کیونکہ محمد عامر انجری کے باعث میچ سے باہر ہو گئے۔ لاہور قلندرز کے خلاف میچ میں اپنی فتح کے دوران فاسٹ بالر انجری کا شکار ہوئے۔ کراچی کنگز کو امید ہے کہ یہ انجری سنجیدہ نوعیت کی نہیں ہے اور محمد عامر ملتان سلطانز کے خلاف میچ سے پہلے صرف ایک میچ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ 31 سالہ محمد عامر کراچی میں ہی قیام کریں گے۔ جی سی یونیورسٹی لاہور نے آج لاہور میں آل پاکستان انٹر یونیورسٹی جمناسٹک چیمپئن شپ 2023 جیت لی۔ اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے زیر اہتمام جی سی یونیورسٹی ہال میں ہونے والی چیمپئن شپ میں 11 سے زائد یونیورسٹیوں نے حصہ لیا۔ پنجاب یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے مشترکہ طور پر دوسری، جبکہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ٹیموں نے جمناسٹک کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا۔ سالانہ اسپورٹس گالا پشاور ماڈل ڈگری کالج میں ختم ہو گیا۔ طلباء نے کرکٹ، فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور ایتھلیٹکس سمیت مختلف کھیلوں میں حصہ لیا۔ تفریحی یونٹ کے اختتام پر فاتح ٹیموں کو ٹرافیاں بھی دی گئیں۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کے حوالے سے خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ نعیم زبیری کی جانب چلتے ہیں ایک بار پھر اور ان سے جانتے ہیں تجارت کی دنیا کا احوال۔ صنعت و تجارت اور توانائی کے نگراں صوبائی وزیر ایس ایم تنویر نے مقامی حکومتوں اور کمیونٹی کی ترقی کے نگراں وزیر ابراہیم مراد کے ہمراہ آج لاہور میں لاہور ایوان صنعت و تجارت کا دورہ کیا۔ ملاقات میں صنعت کاروں اور تاجروں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے لائے عمل پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر کاشف انور نے صنعتوں کو درپیش مسائل سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری کا ملکی معیشت میں اہم کردار ہے اور ان کے مسائل کا حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صنعت کاروں نے لاہور میں نئی صنعتی اسٹیٹ کے قیام کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور چیمبر آف کامرس میں ایک شکایت سیل بنایا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 444 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,673 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 92 ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کی سب سے زیادہ 6 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 313 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ پریمیئر ٹیکسٹائل کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 36 روپے 46 پیسے کا اضافہ، جبکہ رفان میز کے حصص کی قیمتوں میں 689 روپے 25 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 260 روپے 17 پیسے اور قیمت فروخت 265 روپے 93 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 313 روپے 1 پیسے اور 320 روپے، یورو 278 روپے 53 پیسے اور 284 روپے 17 پیسے، سعودی ریال 69 روپے 30 پیسے اور 70 روپے 89 پیسے، یو اے ای درہم 71 روپے 30 پیسے اور 72 روپے 42 پیسے، اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 93 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 98 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,68,467 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,88,923 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستانی فلم اور ڈرامہ کی معروف اداکارہ تمنا بیگم کی آج 11ویں برسی منائی گئی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔
بعد میں انہوں نے فلم اور تھیٹر میں بھی کام کیا اور فن کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ انہوں نے طلعت اقبال اور وحید مراد سمیت نامور اداکاروں کے ساتھ کام کیا۔ ان کی فلموں نے شائقین میں بہت مقبولیت حاصل کی۔ 17 باصلاحیت فنکاروں کے فن پاروں کی نمائش طالب علموں اور فن سے شغف رکھنے والوں کے لیے سترنگ آرٹ گیلری اسلام آباد میں جاری ہے۔ میلہ مویشیاں اگلے ماہ کی 10 سے 12 تاریخ تک لاہور میں منعقد کیا جائے گا۔ میلہ مویشیاں قومی اتحاد اور یکجہتی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ فن کی دنیا سے کچھ خبریں ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور آئیے اب آپ کے لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چینی محققین کی ایک ٹیم نے ایک نئی بیٹری متعارف کرائی ہے جو کم درجہ حرارت والے حرارت کی ناکارہ وسائل سے توانائی حاصل کر سکتی ہے اور ضرورت پڑنے پر دباؤ کو قابو کر کے اسے دوبارہ استعمال کر سکتی ہے۔ دنیا کی ابتدائی توانائی کی کھپت کا 70% تبدیلی کے دوران ضائع ہو جاتا ہے، جو خاص طور پر حرارت کی شکل میں ہوتا ہے۔ ضائع شدہ توانائی کا دوبارہ استعمال نہ صرف فائدہ مند بلکہ ماحول دوست بھی ہے۔ دھاتیاتی تحقیق کے ادارے کے محققین کی قیادت میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایک حرارتی بیٹری تیار کی ہے جس میں ایمونین تھیوسنائٹ استعمال ہوتا ہے، جو حرارت کو کسی دوسری شکل میں منتقل کرنے کے بجائے براہ راست محفوظ کر لیتی ہے۔ پھلوں، سبزیوں اور زیر زمین پودوں کے سرخ، ارغوانی اور نیلے رنگ توانائی کے میٹابولزم پر اثر انداز ہو کر ذیابیطس کے خطرات کم کر سکتے ہیں۔ یہ تحقیق ایک آرٹیکل میں منظر عام پر لائی گئی ہے جس میں ذیابیطس کی ٹائپ 2 قسم پر اینتھوسائنن کے فائدہ مند اثرات کا جائزہ لیا گیا، اور یہ کیمیائی مادہ ارغوانی آلوؤں، میٹھے آلو، مولی، گاجر اور گوبھی میں پایا جاتا ہے۔ ماہرین نے موٹاپے کو روکنے کے لیے اور اندھا دھند بسیار خوری کم کرنے کے لیے انجینئرڈ آٹا تیار کیا ہے۔ اسے کھانے سے فوری طور پر پیٹ بھرنے کا احساس ہوتا ہے اور دوسری جانب اس سے خون میں گلوکوز کی سطح کو بھی معمول پر رکھا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آٹا بطور خاص چنے، لوبیا اور دیگر اقسام کی دالوں سے اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ آٹے کی خاصیت برقرار رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ فوری طور پر شکم سیری کا احساس دینے کے ساتھ ساتھ ذیابیطس اور دل کے لیے بھی مفید ہے، کیونکہ اس میں انتہائی مفید اجزاء شامل ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد اور مطلع جزوی اوورلود رہا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور خطہ پٹوار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں چترال 38 ملی میٹر، دیر 34 ملی میٹر، دروش 23 ملی میٹر، کلام میرخانی میں 16 ملی میٹر، پٹن 7، بالاکوٹ 5، کاکول 3، معلم جبہ 1، کشمیر مظفر آباد میں 10، گڑھی دوپٹہ میں 1، گلگت بلتستان میں اسکردو میں 6، اسور میں 2، پنجاب میں چکوال، اسلام آباد میں 5 اور مری میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح 2 انچ برفباری کلام میں بھی ریکارڈ ہوئی۔ تو آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں کلام -3، لہ -1 اور مری میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح کم سے کم درجہ حرارت دوسرے شہروں کے اسلام آباد 11، مری 2، لاہور 14، کراچی 15، پشاور 13، کوئٹہ 6، مظفر آباد 11، گلگت 11، اسکردو 3، سری نگر 5، جموں 15 اور لہ میں -1، پلوامہ میں 4، اننت ناگ میں 4، شوپیاں میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہے گا، تاہم دیر، چترال، کوہستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملک کا مقامات پر ہلکی بارش اور برفباری کا امکان۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے حکومت کا یہ عزم دہرایا ہے کہ غیر ضروری درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافے کے ذریعے معیشت کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کیا جائے گا۔ سینٹ نے ایک تحریک میں ایوان بالا کے چیمبر کو آئندہ ماہ اس کی گولڈن جوبلی تقریبات کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے وزیراعظم کے فنڈ میں SMS کے ذریعے عطیہ کرنے کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے سمندر پار پاکستانی برادری سے اپیل کی ہے کہ ترکیہ کے زلزلہ زدگان کی امدادی کوششوں کے لیے دل کھول کر عطیات دیں۔ امریکی صدر نے یوکرین کے لیے $50 کروڑ مالیت کا امدادی پیکج فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور 8واں پاکستان سپر لیگ کا نواں میچ کراچی میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کے درمیان جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد طلحہ جبار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی،
مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل کی خبریں طارق محمود آوان، مدیر تجارتی خبریں نبیلہ شاہین، مدیر سائنس اور فن کی خبریں فاحد شیراز، کوآرڈینیشن ایڈیٹر محمد رضوان خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔